اے وطن تیری استقامت تک ہم پہ گزری قیامتیں، لیکن تو سلامت رہے قیامت تک۔ یوم آزادی عہد وفا کی تجدید کا دن، کراچی تا خیبر گوادر سے گلگت بلتستان تک، شہر شہر کریا کریا آزادی کا جشن، فضاؤں میں پاکستان زندہ باد کی گونج، سبز ہلالی پرچموں کی بہار، بچے جوان بوڑھے سب 74واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منانے میں مصروف۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کی 74ویں یوم آزادی کی مبارک دینا چاہتا ہوں۔ حالات بہتر ہو رہے ہیں، ہماری ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی ہیں، بجلی کی قیمت کم ہو گئی، یہ کرونا کے کیسز بھی نیچے آ گئے ہیں۔ خوشخبری آپ سب کے لیے یہ ہے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ پاکستان عظیم خواب کا نام، قوم کو جشن آزادی مبارک۔ آئی پی پی سے معاہدہ ہو گیا، اب سستی بجلی ملے گی، معیشت بہتر، ٹیکس وصولی بڑھ گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے خوشخبریاں سنا دی، بہادر کشمیری بہن بھائیوں کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ ویڈیو پیغام۔ ایوان صدر میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب، صدر عارف الوی نے پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب میں کہا، پاکستان نے بھارت کی جارحیت کے جواب میں امن کا پیغام دیا، کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ سی پیک سے خطے میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر تبدیلی، گارڈز کی پروکار تقاریب۔ مزار قائد پر پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس، مزار اقبال پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھالیے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31، چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی، پاک فوج کے جوانوں کی فلک شگاف نعرے، نماز فجر کے بعد مساجد میں شہداء کے لیے قرآن خوانی اور خصوصی دعائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر کی کراچی میں مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی کی۔ حضوری باغ لاہور میں یوم آزادی کی تقریب، وزیر اعلیٰ پنجاب کی مزار اقبال پر حاضری، تقریب سے خطاب میں کہا، دنیا بھر میں پاکستان جیسا عالی شان کوئی ملک نہیں۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں، پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ کوئٹہ میں بلوچستان اسمبلی میں جشن آزادی کی تقریب، آزادی بڑی نعمت، کرونا وبا میں بھی آزادی کا زیادہ احساس ہوا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا خطاب۔ پشاور میں ملک سعد پولیس لائن میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے پرچم کشائی کی، یادگار شہداء پر حاضری، پھول چڑھائے۔ خطاب میں کہا کہ آزادی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، ملک کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ کراچی میں یوم آزادی کے موقع پر بوٹ ریلی، شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت، سمندر کی لہروں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے، ڈیفنس سے کلفٹن موٹر سائیکل ریلی کا اہتمام، سکھر میں کور کمانڈر کراچی اور میئر سکھر نے پاکستان کا دوسرا بڑا قومی پرچم لہرایا۔ بلوچستان کا جوان ہینڈل اور بریک کے بغیر سائیکل پر سوار ہو کر ملک بھر میں امن کا پیغام بانٹنے نکل پڑا۔ 7 دہائیوں کے سفر میں کئی اتار چڑھاؤ آئے، لیکن مختلف شعبہ جات میں عالمی سطح پر نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں، مشکلات سے گزر گئے ہیں، اب بہتری آ رہی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے کہا، بڑی قربانیوں کے بعد وطن ملا، آج کے بھارت میں کسی کی عزت و وقار محفوظ نہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی قوم کو آزادی کی مبارکباد، کہتے ہیں کشمیریوں کی منزل استصواب رائے کے ذریعے الحاق پاکستان ہے۔ بزرگ کشمیری رہنما سید علی گیلانی کو سول ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ صدر مملکت نے بزرگ کشمیری رہنما کو اعزاز سے نوازا۔ سید علی گیلانی مقبوضہ کشمیر میں 72 سال سے جدوجہد آزادی کی توانا آواز ہے۔
یوم آزادی کے موقع پر حکومت کا مختلف شعبہ ہے زندگی میں نمایاں خدمات انجام دینے والی 184 شخصیات کے لیے سول ایوارڈز کا اعلان۔ مرحوم صادقین احمد فراز، ڈاکٹر جمیل جالبی اور مولانا طارق جمیل سمیت دیگر شامل 44 شخصیات کے لیے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی کا بھی اعلان۔ پاکستان سے گردوارہ پربندھک کمیٹی کے زیر اہتمام یوم آزادی کی تقریب، پردھان سردار ستونت سنگھ، سردار امیر سنگھ اور ہندو رہنما ڈاکٹر منوہر چاند سمیت مختلف مذاہب کی اہم شخصیات کی شرکت۔ کیک کاٹا گیا۔ ملک کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا۔ مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام لاہور میں پرچم کشائی کی تقریب، شہباز شریف نے پارٹی کے مرکزی دفتر میں پرچم کشائی کی۔ وطن کے تحفظ اور سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، شہباز شریف نے کارکنان سے تجدید عہد کا حلف لیا۔ مریم نواز کی بھی قوم کو آزادی کی مبارکباد، ٹویٹر پیغام میں کہا آج خوشی اور امید کا دن ہے، عزم کرنا ہے پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا ایسا بنانا بھی ہے۔ پوری قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد، چیئرمین پیپلز پارٹی کا 74ویں یوم آزادی پر پیغام۔ بلاول بھٹو نے کہا آزادی کی قدر حقیقی جمہوریت میں مضمر ہے، قوم کے نوجوان متحرک اور آزادی کی اہمیت و افادیت سے بخوبی واقف ہے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں تقریب، ہائی کمشنر سید حیدر شاہ نے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ پاکستانی سفارت خانے کا کابل میں پرچم کشائی کی تقریب، صدر پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے۔ ترکی کے مختلف شہروں میں پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات، یونان میں پاکستانی سفارت خانے میں جشن آزادی کی رونقیں، بیجنگ، کویت، برلن، پیرس، مصر، نیپال، کمبوڈیا، ویتنام، کوریا اور ٹوکیو میں موجود پاکستانی سفارت خانوں میں بھی یوم آزادی کے حوالے سے پرچم کشائی ہوئی۔ گوگل کا ڈوڈل بھی جشن آزادی کے رنگ میں ڈھل گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے سعودی سفیر کی ملاقات، نواف بن سعید احمد المالکی نے پاکستانیوں کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ عثمان بزدار کہتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے گہرے دوستانہ، برادرانہ، مذہبی اور تاریخی تعلقات ہیں۔ سعودی سفیر کی مسلم لیگ کے رہنماؤں چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے بھی ملاقات ہوئی۔ یو اے ای اور اسرائیل معاہدے کا معاملہ ہمارے علم میں ہے۔ پاکستان یو این قراردادوں کے مطابق مسئلے کے دو ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کا اسرائیل اور یو اے ای معاہدے پر رد عمل، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فلسطینی عوام کے جائز حقوق میں ان کا حق خود ارادیت شامل ہے۔ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کے منصوبے سے دستبردار نہیں ہوں گے، اسرائیلی وزیر اعظم کا یو اے ای معاہدے کے خلاف بیان۔ قوم سے خطاب میں نیتن یاہو نے فلسطینیوں کے خلاف جارحانہ کارروائیوں کا تسلسل جاری رکھنے کی پالیسی واضح کر دی۔ دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر نے 3 ماہ تک ایک اور عرب ملک اسرائیل سے تعلقات قائم ہونے کی پیش گوئی بھی کر دی۔ اسرائیل چوروں کی ریاست عرب امارات نے فلسطینیوں کی کمر میں خنجر گھونپا، مسلم دنیا سے شدید رد عمل، فلسطین نے یو اے ای سے احتجاجاً سفیر واپس بلا لیا۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر کے فلسطینیوں کی کمر میں خنجر گھونپا۔ مہاتیر محمد بولے جو ریاست عالمی قوانین کو ہی نہیں مانتی اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کی بھی شدید مذمت۔